میرے چار اگر کو نوید ہو صف دوستاں کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ کلپ سن رہا تھا قاری خلیل الرحمان صاحب کا جو گولڈ ٹی وی پر آتے ہیں۔ میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی بہت احترام سے بات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے، تو میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہم اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کا جواب، آپ کی پریشانی کا حل یوٹیوب پر لے کر حاضر ہو جائیں گے، اور واٹس ایپ پر بھی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ البتہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن لاؤ کرنا نہ بھولیں، تاکہ جب ہماری نئی ویڈیو سوال کا جواب اپلوڈ ہو وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن گوگل کی طرف سے خود بخود پہنچ جائے۔ آج کا سوال تھوڑا سا طویل ہے، جواب بھی طویل ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک ایسی قداور شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے مفتی طارق مسعود کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا سوال آیا ہے پاکستان سے ہی، اور آپ کی خدمت میں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عاقل بھائی آج آپ سے میں نے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنا ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، کسی نے بھیجی ہے واٹس ایپ پہ، اس میں تھا مفتی طارق مسعود، وہ جواب دے رہے ہیں قاری خلیل الرحمان جاوید کو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری خلیل الرحمان نے جو ایک بات کہی ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کو جو فالو کرتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں، مثال انہوں نے یہ دی کہ سورہ فاتحہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کے جو فالوورز ہیں وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور قاری خلیل الرحمان نے کہا کہ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ امام ابو حنیفہ جو کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر امام ابو حنیفہ تک آپ چلے گئے تو آپ تھوڑا سا اور آگے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، یعنی کہ وہ ان تک پہنچ کے ان سے وہ رہنمائی لیں آپ ڈائریکٹ۔ تو کہہ رہے تھے کہ طارق مسعود مفتی جو ہے وہ ان کا یہ موقف تھا کہ جو 99% بلکہ انہوں نے بولا ہے 99.9% جو مسلمان چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، کیا وہ پاگل ہیں؟ کیا وہ بے وقوف ہیں؟ اور صرف یہ کچھ یہ -% والے جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے یہ میرا خیال ہے انتشار پیدا ہو رہا ہے، انتشار پیدا کر رہے ہیں ایسے لوگ قرآن اور حدیث کو جو نہیں کیا عاقل بھائی، اس کا مطلب ہے کہ جو ان چاروں ائمہ سے پہلے جو مسلمان تھے، جو کیا وہ پھر تھے؟ اس وقت ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا اور حدیث اور قرآن کو فالو کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ میں تو قاری جاوید الرحمان جو ہے قاری خلیل الرحمان جاوید، میں تو بالکل ان کے موقف کے ساتھ ہوں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ قیامت تک کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ اتھینٹک حدیث کو فالو کریں، اوتھینٹک حدیث کو فالو کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال سن لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں، ادباً عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر ان معتقدین سے، ان فالوورز سے جو کہ بلائنڈلی مفتی طارق مسعود کو فالو کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں پر، مجھے اس بات کا علم ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس ویڈیو سے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنا اعتراض بھی درج کریں، لیکن جس شائستگی اور ادب سے ہم مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں جواب پیش کر رہے ہیں، اسی ادب اور شائستگی سے
آپ بھی اپنا اعتراض درج کرا سکتے ہیں وائس میسج کے ذریعے. آج یہ جو چونکہ سوال آیا ہے بہن کا لاہور سے، میں نے کراچی اس کو فارورڈ کیا قاری خلیل الرحمان جاوید حفظہ اللہ کی خدمت میں. ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں ایک سوال پیش کیا گیا ہے، کچھ اعتراضات اور غلط فہمیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، آپ کی زبانی میں سننا چاہتا ہوں. حالانکہ میں اس ویڈیو کا جو مفتی طارق مسعود کی ویڈیو ہے اس کا جواب ریکارڈ کر چکا تھا اس بہن کی گفتگو پر، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں اس سے پہلے کہ اپنا انداز یا علماء عرب کے فتاوی جات طارق مسعود صاحب کے رد میں پیش کروں، اس سے پہلے میں قاری خلیل الرحمان جاوید کی خدمت میں کیوں نہ گزارش کروں کہ وہ اس کا جواب دیں. ان کا جواب آپ سنیے گا، لیکن اس جواب سے بھی پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب اہل حدیث تمام علماء کی عزت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. یہ ہم نے اپنے علماء سے سیکھا ہے اور اسی کو ہم آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کی خدمت میں جناب قاری خلیل الرحمان جاوید حفظہ اللہ کا جواب مفصل سماعت فرما لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس ایک کلپ کئی دفعہ کراچی سے بھی دوستوں نے بھیجا اور قاری صاحب، لیکن میں اسے نظر انداز کرتا رہا. دوست مجھے کہتے تھے اس کا جواب دیجیے. میں جواب سے اس لیے اوائڈ کر رہا تھا کہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ میری گفتگو اور میری بات پر اعتراضات نہیں ہیں، وہ فرضی ہی سوال کھڑے کیے گئے اور فرضی جوابات دیے گئے. جی مزہ تو تب ہوتا کہ جب میری گفتگو کا ایک کلپ سنوایا جاتا، پھر اس کا جواب دیا جاتا، پھر اگلا آپ قاری صاحب کی آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے عاقل صاحب ان کی آواز کیوں نہیں سنوائی. دراصل کاپی رائٹ کی وجہ سے میں آپ کو وہ آواز نہیں سنوا سکتا. البتہ یہ تقریر طارق مسعود صاحب کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کی ضرور خدمت میں اس کا لنک پیش کر دوں گا. میں چاہوں گا کہ مولانا طارق مسعود صاحب کیا فرما رہے ہیں. ابھی میں کلپ سن رہا تھا قاری خلیل الرحمان صاحب کا جو گول ٹی وی پر آتے ہیں. میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی بہت احترام سے بات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے. میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے، تو میں بھی اب آپ کی آواز میں نے سنوا دی ہے. اب یہ جناب سنوایا جاتا، جی بالکل، پھر اس کا جواب دیا جاتا. یہ ہوتا ہے جواب دینے کا طریقہ جو ہم نے کیا ہے. میری تو ساری گفتگو خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں جی، اور میری گفتگو نہیں سنوا رہے اور اپنی گفتگو سنوا رہے ہیں. اور میری اس لیے نہیں سنوا رہے کہ وہ اپنی زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے نہیں کہے. اصل میں وہ پوری گفتگو، وہ جو تقریر کا وہ حصہ ہے جی، یہ پوری سنوا بھی نہیں سکتے. اور میں اتنا بد اخلاق آدمی نہیں ہوں کہ میں اس طرح علماء کو جو ہے وہ اس طرح برا بھلا کہوں یا نعوذ باللہ من ذالک میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی تنقید کا پہلو اس میں نکالوں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ تمام اہل حدیث ائمہ کی عزت کرتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا. صرف ہمارا جرم یہ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی فقہ کا امام ہو سکتا ہے، کوئی اسماء اور رجال کا امام ہو سکتا ہے، کوئی تفسیر کا امام ہو سکتا ہے، کوئی حدیث کا جیسے امام بخاری ہیں، کوئی حدیث کا امام ہو سکتا ہے، کوئی شاعری کا امام ہو سکتا ہے جیسے علامہ اقبال ہے، غالب ہے. لیکن دین کا امام جب چنا جائے گا تو صرف اور صرف آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی گرامی آئے گا. مجھے بتائیے اس میں کون سی برائی ہے، اس میں کون سی بری بات ہے جو بد اخلاقی پر مبنی ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ساری دنیا پاگل ہے؟ دوسری بات، میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھیے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو حج کا سارا پروسیجر جو ہے اور سارا عمل جو ہے وہ مکے کے اندر ہو جاتا ہے. اور مکے کے جیسے
عرفات میں جانا، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، اس کے لیے حج کا کوئی بھی رکن مدینہ حاضری سے پورا نہیں ہوتا. بالکل. یعنی مدینہ میں حاضری حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. بالکل. لیکن پھر بھی ہم مدینہ جاتے ہیں. جی. حج کا کوئی رکن مدینے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے بھی حج کیا تو آپ نے مدینے سے رخت سفر باندھا اور آپ مکے تشریف لائے. تو اس کے باوجود مدینے میں حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مکے جاتے ہیں، وہ ہم مدینے جاتے ہیں. بالکل. اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں تک تو آئے کھڑے ہیں، پاکستان سے یہاں تک یا انڈیا سے یہاں حرم تک آئے کھڑے ہیں اور ہمارا لمبا سفر طے ہو گیا ہے. خوبصورت بات ہے. باقی مدینے تک کا سفر چند گھنٹوں کا سفر ہے، چند گھنٹوں کا سفر ہے. تو چلو یہاں تک آئے کھڑے ہیں تو مدینے سے بھی ہوتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت بھی کرتے چلے جائیں. یہ ایک مقصد اور نیت ہوتی ہے اور ہم وہاں جاتے ہیں. بالکل. یہ مثال دے کر میں نے کہا خوبصورت مثال کہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود نہیں ہے اور چاروں امام بھی دنیا میں موجود نہیں ہیں. لیکن میں نے مثال میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لی. جی جی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے تقریباً 70-75 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اور ان کو پیدائش کے بعد ان کا لڑکپن، بچپن اور پھر جوانی، یہ تعلیم کا سلسلہ امام بننے تک، پڑھائی مکمل ہونے تک آپ 30 سال یہ بھی لگا دو. بالکل. 70-75 سال میں 30 سال یہ بھی ڈال دو، تقریباً 1 صدی لگ گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام صاحب تیار ہو گئے. جی. اب جو ایک حنفی ہونے کے ناطے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دین لینے کے لیے، مسئلہ لینے کے لیے پیچھے سفر کرتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 15 صدیاں بنتی ہیں تو امام صاحب تک 14 صدیاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 14 صدیاں بنتی ہیں تو امام صاحب تک 13 صدیاں، چونکہ یہ ان سے 1 صدی بعد ہے. بالکل. تو جو بندہ سفر کر کے کوفے گیا ہے امام صاحب سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیے، مسئلہ اخذ کرنے کے لیے 13 صدیوں کا اس نے سفر گوارا کیا. جی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے مزید 1 صدی کا فاصلہ رہ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام صاحب کا رتبہ، امام صاحب کا مرتبہ، امام صاحب کا تقوی، امام صاحب کا علم و فضل اس پائے کا ہے کہ آپ اسے پانے کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں. اور کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا علم و فضل اس قابل بھی نہیں کہ ان کے لیے آپ مزید 1 صدی کا سفر کر لیں؟ کیا بات ہے. آپ مزید 1 صدی کا سفر کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں نے کہا کہ دیکھیے کتنے ظلم کی بات ہے کہ کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا مزید سفر بھی گوارا نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ آپ کی حفاظت، یہ ہمارا تقوی ہے، یہ ہماری مسلمانی ہے. مجھے بتائیے اس میں نے کون سا کسی مکتب فکر کی میں نے کوئی اس میں توہین کا پہلو نکالا ہے؟ کوئی توہین نہیں. اور پھر موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جی 15ویں صدی کا مفتی، ہم کہتے ہیں 15ویں صدی کو چھوڑو، 15ویں صدی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا. بالکل. وہ کہتے ہیں جی 15ویں صدی کا مفتی بہتر ہے یا پہلی صدی کا مفتی بہتر ہے. یعنی امام صاحب بہتر ہیں یا آج کے دور میں قاری خلیل یا مفتی طارق مسعود یہ بہتر ہیں؟ کون بہتر ہے؟ کون بہتر؟ تو ظاہر بات ہے ہر بندہ یہی کہے گا
کہ اس سے بہتر وہ ہیں. اب وہ جب ہم سے بہتر ہو گئے پہلے ہونے کی وجہ سے، تو کیا ان سے پہلے بھی کوئی لوگ آباد تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ صحیح بات. وہ 1 صدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے، لیکن ہم سے پہلے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے بہتر ہیں کہ ان کا زمانہ نبی کے قریب ترین زمانہ ہے. تو کیا امام صاحب بلکہ ان چاروں ائمہ کرام سے پہلے کوئی لوگ موجود تھے مسلمان کے نہیں تھے؟ بالکل تھے. یا مسلمان ہی ائمہ کے آنے کے بعد ہی ہوئے ہیں لوگ؟ نہیں جناب. اور اگر اس سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے اور یقیناً مسلمان تھے، بے شک، تو پھر میرا سوال یہ ہے، تو وہ ان سے بہتر تھے یا ائمہ اربع ان سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر. بے شک. ان کا زمانہ یعنی صحابہ کرام کا زمانہ نبی کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر ہے یا ائمہ اربع کا زمانہ زیادہ بہتر ہے؟ بتائیے. یقیناً صحابہ کرام کا زمانہ زیادہ بہتر ہے. اور جب صحابہ کرام کا زمانہ زیادہ بہتر ہے تو کوئی صحابی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو کہا ہو کہ بھائی باقی باتیں چھوڑو، بس اب میری پیروی کرو، میری تقلید کرو، میری بات مانو. کسی نے نہیں کہا. ہر صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور یہی ان کی اچھائی تھی، یہی ان کا جمال تھا، یہی ان کا کمال تھا، اور یہی اسی چیز کی وہ دعوت دیتے تھے. آج ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ کی اگر ساری باتیں کہتے ہیں نا کہ جی نبی کے پاس ہم کیوں جائیں، امام صاحب کی پیروی ہی نبی کی پیروی ہے. یا اللہ. امام صاحب کی پیروی ہی نبی کی پیروی ہے. یہ فلسفہ کس نے دیا ہے؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ یا خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میری پیروی نبی کی پیروی ہے؟ نہیں، بلکہ ان کا قول تو یہ ہے اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو رد کر دو جب تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں دیکھو. صحیح بات. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے، حرام. جو یہ نہیں جانتا کہ اس قول کی میرے پاس دلیل کیا ہے. جب تک وہ میری دلیل کو نہیں جانتا تب تک اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا ہی حرام ہے. امام صاحب اللہ کے ہاں بالکل بری ذمہ ہیں، چاروں ائمہ بری ذمہ ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ لوگوں قرآن و سنت کو چھوڑو اور ہماری جو تعلیمات ہیں، ہماری جو تحریریں ہیں، ہمارے جو دروس ہیں، ہمارے شاگردوں نے جو فقہ مرتب کی ہے اس کی پیروی کرو. یہ چاروں میں سے کسی امام نے یہ فتویٰ نہیں دیا، وہ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہے. لیکن ان کے پیروکار یہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس نبی کو چھوڑ کر، نبی کے زمانے کو چھوڑ کر، نبی کے اسوے کو چھوڑ کر ائمہ اربع پر کار بند رہنے کی اور کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پوری اسلامی تاریخ میں، عالم اسلام میں یہ چار ہی بندے عالم بنے ہیں؟ صحیح بات ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹی وی پر بھی اکثر علماء فوراً یہی بات پیش کرتے ہیں. بلکہ پچھلے سال بھی ایکسپریس پہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن خود کہتا ہے کہ علماء سے پوچھو. اب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ علماء سے پوچھو، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا ہے اور ترجمہ کرتے ہیں فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اعوذ باللہ، کہ علماء کی پیروی کرو. قرآن کہتا ہے علماء سے پوچھو، پیروی کا نہیں کہتا. علماء سے پوچھو، سوال کرو، اور پوچھو کیا؟ بالبینات والزبر، دلیل کے ساتھ، دلائل اور براہین پوچھو. بے شک یہ دلائل و براہین کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام دلائل و براہین ہے؟ جو علماء سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، پیروی کا حکم نہیں دیا گیا. علماء سے دلائل و براہین پوچھنے کا حکم دیا گیا. یہ علماء سے پوچھنا ہے.
اور یہی ہماری گستاخی ہے کہ ہم یہ آگے پوچھتے ہیں میاں اس کی دلیل کیا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہے، یہ بات کہاں لکھی ہے، یہی پوچھنا ہمارا جرم ہے۔ اے اللہ، اور یہ اعتراض کہ ہم ہیں کتنے، یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض ہوا تھا۔ یا رب، اور یہ کہ اتنی ساری تعداد کیا پاگل ہے، یہ سارے کیا لا علم ہیں، کم عقل ہیں، جاہل ہیں۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی، یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ارے کیا شبیہیں اٹھائے پھرتے ہو جن کے لیے تم اعتکاف بھی بیٹھتے ہو، یہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، سب یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو قوم نے ایک ہی جواب دیا، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اللہ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا ہے، وہ ایسا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سنیے، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، ارے تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ دلیل ہے کہ ہمارے اتنے سارے لوگ غلط ہیں۔ اگر لوگوں کی تعداد کا موازنہ کرنا ہے تو پوری دنیا میں عیسائی آبادی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو وہ اگر مسلمانوں کو یہ کہنے لگے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ اتنے سارے عیسائی پاگل ہیں کیا؟ سارے عیسائی پاگل ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ ہیں تعداد میں، وہ سب پاگل ہیں؟ ایک مسلمان ہی عقل مند ہوئے؟ ہم کہیں گے ہاں بالکل وہ پاگل ہیں، بالکل، ایک مسلمان ہی عقل مند ہے، بے شک، جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے خوبصورت مثال کہ ہمارا رب ایک ہے اور اسی نے دین کو نازل کیا ہے، اسی نے قرآن کو نازل کیا ہے، نبی کے دل پر اتارا ہے، نبی کے سینے پر اتارا ہے، اسی نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور نبی کو کے سینے پر قرآن اس لیے اتارا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا لتبین للناس، تاکہ لوگوں کو آپ بیان کریں ما نزل الیہم، کہ ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے، کہ آپ کی زبان اقدس تک لوگوں تک پہنچے، قرآن کے وہ معنی، وہ مفاہیم، وہ تفسیر، وہ الفاظ، وہ متن، ہر چیز آپ کی زبان اقدس تک لوگوں تک پہنچے۔ اور پھر یہ اعتراض کہ جی دین کو جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن حدیث بہت مشکل ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں قرآن حدیث بہت مشکل ہے تو فقہ آسان ہے؟ بالکل، فقہ آسان ہے۔ آپ اہل حدیث مدارس میں نہیں، احناف کے جتنے مدارس ہیں وہاں پڑھنے والے طلباء سے ہی آپ پوچھ لیجئے بالکل بالکل، کہ عبارت پڑھتے ہوئے فقہ کی عبارت مشکل لگتی ہے، قرآن کی مشکل لگتی ہے یا حدیث کی مشکل لگتی؟ پوچھیے، ہر طالب علم کہے گا عبارت فقہ کی مشکل ہوتی۔ کمپلیکیشنز اس میں، قرآن حالانکہ اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن خود دعوت دیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں افصح العرب، یعنی سب سے زیادہ زبان میں فصاحت و بلاغت رکھنے والے تھے۔ بے شک، اس کے باوجود آپ جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، تو آپ زبان سہل استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آج کل کے شعراء اور آج کل کے خطباء کی طرح لفاظی کر کے اپنی خطابت کے جوہر نہیں جگاتے تھے، بلکہ تفہیم کو مد نظر رکھ کر لوگوں کے امت کے ذہنی سطح کا جو معیار ہے اس معیار پر اتر کر پھر لوگوں کو بتاتے اور دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، تو یہ ہماری تو کوئی بات بیان نہیں کی گئی،
اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ کر جی انہوں نے یوں کہا. مزہ تو تب ہے کہ میرا ایک کلپ وہ ٹکڑا دکھایا جاتا, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس کا جواب دیا جاتا, پھر آگے ٹکڑا دکھایا جاتا, پھر اس کا جواب دیا جاتا. الحمدللہ ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں, لیکن قرآن و سنت کے مقابلے میں ہم کسی کو کچھ حیثیت نہیں دیتے. بے شک قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر کسی کی بات آتی ہے تو اس کو ہم رد کرنے کو تیار ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق کہ ان شریعتا نازلت علی محمد وما نازلت علی ابی, کہ لوگو شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چار اگر کو نوید ہو صف دوستاں کو خبر کرو, جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا. جناب آپ نے حساب چکا دیا ہے. احسن اللہ علیکم. اللہ رب العالمین آپ پر اپنی فضل و کرم کی برکھا برسائے, جاری اور ساری رکھے. آپ کی اور اہل حدیث علماء کی, تمام علماء کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. یہاں جو گفتگو کی گئی ہے اس سلسلے میں قاری خلیل الرحمان جاوید نے جس تقریر کا تذکرہ کیا ہے, جس کلپ کا تذکرہ کیا ہے, فکر آخرت, وہ آج سے 25 سال قبل میں نے شیخ عبدالعزیز بن باز آڈیٹوریم میں یہاں جدہ میں وہ تقریر کروائی تھی, اور اس کی جھلکیاں بھی میں آپ کی خدمت میں, بلکہ پورا لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ساتھ ہی ساتھ وہ جواب جو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے اس جواب سے پہلے ریکارڈ کیا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس یہاں پر لنک اس کا میں اس کے بعد ڈال دوں گا. المہم قصہ مختصر یہ ہے کہ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا احترام کرتے ہیں, عزت سے ان کا نام لیتے ہیں, اور یہ کہنا کہ ہم کسی کو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ بے بنیاد ہے. اور یہ بات جو کہ قاری صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ قرآن اور حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ کیا ہے نا, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, تو 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, اور ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم بندوں میں سے بنا جو کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہوں, اور ان کم بندوں میں سے بنا جو تیرے جنت کے ان کو وہ حقدار ہوتے ہوں. اللہم آمین یا رب العالمین. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں تھوڑے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قلیل اور کم عبادت گزاروں میں سے, ان قلیل بندوں میں سے بنائے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں, اور ان امتیوں میں سے بنائے, ان 1% امتیوں میں سے بنائے جو کہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں. کہیے آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس گفتگو کے بعد میری ویڈیو بھی جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا, اس امید پر کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنے کمنٹس اس ویڈیو کے شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات